بتایا گیا کہ ایران میں قتل عام بند ہو گیا، تاہم امریکہ اس معاملے کی مکمل تحقیقات کرے گا۔ ایران میں پھانسیوں کا کوئی منصوبہ نہیں، مظاہرین پر تشدد یا سزائے موت کا عمل دوبارہ شروع ہوا تو امریکہ سخت کارروائی کرنے پر مجبور ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ وینزویلا میں جس شخص نے راز فاش کیا تھا اسے گرفتار کر لیا گیا۔ وینزویلا امریکہ کو تیل فراہم کرے گا جس کی آمدنی دونوں ممالک کے فائدے کے لیے استعمال ہوگی۔ امریکہ کا 75 ممالک کے شہریوں کے لیے امیگرنٹ ویزوں کی پروسیسنگ معطل کرنے کا اعلان۔ امیگرنٹ ویزا پروسیسنگ غیر معینہ مدت کے لیے منجمد کر دی گئی۔ فیصلے پر اطلاق 21 جنوری سے ہوگا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ان تمام ممالک میں پاکستان، ایران، عراق، کویت، روس، بنگلہ دیش، افغانستان، البانیہ، الجزائر، باربوڈا، آرمینیا، شامبلر، برازیل، آذربائیجان، بہاماس، بوسنیا، جمہوریہ کانگو، گوئٹے مالا، کرغزستان، مراکش، نیپال، ناکاروگوا، تیونس اور یمن بھی شامل ہیں۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں امریکی حملے کا خدشہ ہے، برطانوی اخبار ڈیلی میل کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق ایران میں امریکی فوجی مداخلت کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ ایران میں امریکی فوجی مداخلت اب ممکن دکھائی دیتی ہے۔ مختلف ذرائع کے مطابق ممکنہ فوجی کارروائیوں کی تیاریاں جاری ہیں۔ ایران کو امریکہ کی دھمکیوں کے بعد جنگ کے بادل مزید گہرے۔ امریکہ نے قطر میں نیا ایئر اینڈ میزائل ڈیفنس سسٹم سیل قائم کر دیا۔ امریکی جنگی طیاروں کی سرگرمیوں میں اضافہ، K-1 KC-135 ایئر ریفیولنگ ٹینکرز اور B-52 بمبار سمیت جنگی طیاروں کی پروازیں۔ قطر کے العدید ایئر بیس پر امریکی فوجیوں کی تعداد میں کمی کر دی گئی۔ العدید ایئر بیس پر 10,000 سے زائد امریکی فوجی موجود تھے۔ ایران کے حملے کی صورت میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کی دھمکی۔ سینئر ایرانی اہلکار نے کہا کہ امریکی اتحادیوں کو اڈوں کو نشانہ بنانے کا پیغام دے دیا۔ وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کئی ملکوں کے حکام سے رابطے کیے، کہا کہ ایران میں سکون ہو چکا، شر پسندوں اور غیر ملکی مداخلت کے خلاف دفاع کریں گے۔ سربراہ نیشنل سیکورٹی کونسل علی لارجانی نے کہا کہ ٹرمپ اور نیتن ایرانی عوام کے قاتل ہیں۔ ایران میں مظاہروں میں ہلاک سیکورٹی اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ ہزاروں افراد کی شرکت، اہلکاروں کی سرکاری اعزاز کے ساتھ تدفین۔ پرتشدد مظاہروں میں 147 سیکورٹی اہلکار ہلاک ہوئے۔ حکومتی کریک ڈاؤن میں 2,500 سے زائد مظاہرین ہلاک ہو چکے۔ ایران میں پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ تھم گیا۔ انٹرنیشنل کالز بحال، انٹرنیٹ سروس تاحال بند ہے۔ اسپیس ایکس نے ایران میں اسٹارلنک اکاؤنٹس دوبارہ فعال کر دیے۔ سبسکرپشن فیس بھی عارضی طور پر معاف کر دی گئی۔ ایران کی عدلیہ کے سربراہ کا فسادیوں کے خلاف فوری کارروائی پر زور۔ غلام حسین محسنی کا تہران کے ایک حراستی مرکز کا دورہ، گرفتار فسادیوں سے گفتگو کی اور مقدمات کا جائزہ لیا۔ کہا کہ عوام، سیکورٹی فورسز اور عوامی اور سرکاری مقامات پر حملے کرنے والے دہشت گرد ہیں، ان کو لازمی طور پر مقدمے اور سزا کے لیے ترجیح دی جائے گی۔ حکام کچھ اہم شخصیات کے خلاف کھلے مقدمات چلانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ روس کا ایران کے ساتھ اقتصادی تعلقات اور معاہدوں پر عمل درآمد جاری رکھنے کا اعلان۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا کہ امریکی دھمکی سے ایران کے ساتھ معاہدوں پر عمل درآمد نہیں رکے گا۔ کوئی تیسرا فریق روس ایران تعلقات کی نوعیت کو نہیں بدل سکتا۔ امریکہ ان قوانین کو نظر انداز کرتا ہے جن کو اس نے خود فروغ دیا۔ وہ اپنے اصولوں کی پاسداری نہیں کرتا۔ امریکی ناقابل اعتبار ہیں، وہ تیل کے وسائل کو صرف اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایران سے پاکستانی شہریوں کا انخلاء، گوادر سے متصل سرحدی پوسٹ گوادر ربدان سے پاکستانیوں کی آمد جاری۔ FI حکام کے مطابق المصطفیٰ یونیورسٹی کے مزید 11 طلباء اور 33 زائرین سمیت 44 پاکستانی واپس پہنچ گئے۔ 3 دن میں ایران سے 142 طلباء اور 235 زائرین واپس پہنچ چکے۔ دوسری جانب بھارت نے اپنے شہریوں کے ایران سے نکل جانے کی ہدایت کر دی۔ مخلوط صورتحال اور ٹرمپ کی دھمکیوں کے باعث کئی ملکوں کے شہری ایران چھوڑ چکے۔
مارکہ حق میں کامیابی کے بعد پاکستانی دفاعی ساز و سامان کی مانگ بڑھ گئی، کئی ملک پاکستان سے رابطہ کر رہے ہیں، معیشت کو فائدہ ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کامیاب ہوگا، معیشت درست سمت کی جانب گامزن، لبرٹی فائنینشل سے ایم او یو خوش آئند ہے۔ کابینہ اجلاس میں سیاسی، معاشی اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر غور، ای سی سی اور توانائی کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق، کابینہ کو بینک نوٹوں کے نئے ڈیزائن پر بریفنگ، نوٹوں کے نئے ڈیزائن پر غور و خوض کے لیے کابینہ کمیٹی تشکیل۔